بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختار صاحب، آپ ماشاءاللہ ان دوروں پہ چلتے رہتے ہیں اور آپ کی قیادت میں آپ کے خدمت میں رہتا ہوں، اور اسی سفر کی مناسبت سے اللہ رب العزت فیض عطا فرماتا ہے اور ان بزرگان دین کی چوکھٹوں کو چومنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت ہی ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں ابو علی شاہ قلندر کا۔ آپ نے اپنے زمانے میں جو کرامات ظاہر کی وہ بچپن سے ہی ظاہر کی۔ میں نے ایک بزرگ جو اپنے وقت کے بڑے کامل اور کامیاب بزرگ تھے، ان سے سنا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ابو علی شاہ قلندر علیہ رحمۃ الرضوان جس وقت بچے تھے تو ان کو جب ان کے والد نے استاد کے پاس بٹھایا اور کہا کہ ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے تو آپ الف سے آگے پڑھتے ہی نہیں تھے۔ آپ نے الف سے آگے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ کئی مہینے گزر گئے اور استاد بار بار انہیں کوشش کرتے تھے کہ بھائی با تا سا کچھ تو آگے کا پڑھیے، مگر آپ نے الف اور الف پر ہی رہے۔ ایک دن ان کے والد سے انہوں نے شکایت کی کہ حضرت یہ الف سے آگے ہی نہیں پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کے والد نے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی، سختی کی، تو آپ نے اپنے والد سے کہا کہ ابو میں پہلے الف سے آگے تو بڑھ جاؤں، الف کا آگے جب بڑھوں گا جب الف کو تو اچھی طرح سے سمجھ لوں، الف کے معنی کو سمجھ لوں، الف کے مفہوم کو سمجھ لوں، الف کیوں ہے ایسا اس کو سمجھ لوں، تو اس کے بعد آپ نے ایک الف کی ضرب لگائی اور آدھے زمین کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد دوسری ضرب لگائی تو زمین سے باہر آ گئے۔ استاد محترم وہاں سے اٹھے اور والد محترم سے فرمایا کہ حضرت ایسے با کرامت بچے کو میں نہیں پڑھا سکتا، اس کو تو آپ کسی با کمال بزرگ کے پاس لے کے جائیے، ان سے پڑھوائیے۔ ایسی بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ آپ یہ بڑا مشہور واقعہ کہ آپ جمنہ میں جب کھڑے ہو کر ذکر الہی کر رہے تھے، مجاہدہ کر رہے تھے، تو آپ کے پاؤں کو مچھلیوں نے کھا لیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو آپ کو کمالات عطا کیے ہیں وہ تو بہت اونچے ہیں، یہاں تک کہ جو سر شریف ہے وہ کسی زمانے میں ایک بڑا خطرناک خونخوار جنگل تھا، اور جب اس پر وہاں پر قلعہ بنانے کی بات آئی تو اس میں جو مزدور کام کر رہے تھے ان مزدوروں میں حضرت ابو علی شاہ قلندر بھی تھے، اور ابو علی شاہ قلندر کو جب جلال آتا تھا تو وہ پوری کی پوری دیوار گرا دیتے تھے۔ پھر بادشاہ کے پیر و مرشد نے ایک اینٹ پڑھ کر دی کہ اسے لگا دینا، کیونکہ کوئی ہو نہ ہو اس مزدوروں میں کوئی نہ کوئی با کمال ولی ہے جس سے زبردستی اس قلعے کا کام کرایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس اینٹ کے بدلے میں کہا کہ ہم تو تمہاری لاج رکھ رہے ہیں، ورنہ ایسی اینٹیں بہت گرا دیتے۔ اس کے بعد ابو علی شاہ قلندر کو ڈھونڈا گیا، وہ خود آئے اور انہیں منایا اور باادب ان کو رکھا گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت کا کہ حضرت جب ایک بار تراویح پڑھا رہے تھے یا کوئی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے پیچھے بہت ساری بھیڑ تھی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کیا تو کافی سارے لوگ نماز چھوڑ کے چلے گئے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کون سا قرآن پڑھ رہا ہے، مگر اللہ رب العزت نے انہیں وہ کرامت عطا کی کہ جب سلام پھیرا تو آپ نے ایک ایک کر کے پوچھا تم پہلا پارہ سناؤ، تم دوسرا پارہ سناؤ، تم تیسرا پارہ سناؤ۔ گویا کہ جتنے پیچھے مقتدی باقی رہ گئے تھے سب حافظ قرآن تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایسی با کرامت شخصیت، ایسی با کرامت بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے آستانے میں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ان کے فیوض و برکات سے ہمیں مستفیض و مستغیث اور غنی المال مال فرمائے، آمین۔